بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا 5واں لیکچر ہے جو کہ ورب کے بارے میں ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے ورب کے نیچر اور فنکشنز کے بارے میں کہ ورب اصل میں ہے کیا چیز اور کس طرح سے اس کا اپنا رول ادا کرتا ہے کسی جملے کے اندر. ورب دراصل وہ عمل ہوتا ہے، وہ ایکشن ہوتا ہے جو کہ سبجیکٹ یا فاعل جو ہے کسی جملے کے اندر کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ آئی ڈرنک واٹر، تو اس جملے میں ڈرنک کا جو لفظ ہے وہ ورب ہے، وہ فعل ہے. دے ایٹ مینگوز، ایٹ کا لفظ اس سینٹینس میں ورب ہے. دے اور مینگوز فاعل اور مفعول ہے، یعنی دے سبجیکٹ ہے اور مینگوز جو ہے آبجیکٹ ہے. The children are laughing. اب laughing کا جو عمل ہے وہ اس جملے میں verb ہے. اسی طرح سے دیگر جو ہے چند verbs کی مثالیں لکھی ہوئی ہیں. verb کے مختلف اقسام ہیں جو کہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے آنے والے سلائیڈز میں، جن میں شامل ہے transitive verbs, intransitive verbs, regular verbs, irregular verbs, helping verbs, ماڈل آکسیلری وربس. ہم ان کو ابھی تفصیل سے ڈسکس کرتے ہیں. سب سے جو پہلا ورب ہے وہ ٹرانزیٹو ورب ہے. ٹرانزیٹو ورب کون سا ورب ہوتا ہے؟ وہ ورب جس کا اپنا کوئی آبجیکٹ موجود ہو. آبجیکٹ اصل میں کسی بھی جملے کے اندر وہ چیز ہے جس پہ وہ عمل، وہ مخصوص عمل ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایلس ایٹس اے بنانا فار بریک فاسٹ. اگر ہم اس جملے کو مزید توڑ کر اس کی تشریح کریں تو ایلس ایٹس اے بنانا فار بریک فاسٹ، اس میں ایلس جو ہے وہ سبجیکٹ ہے، اس بنانا کو کھانے کا عمل کر رہا ہے. دی آبجیکٹ آف دا ورب از بنانا. اب اس جملے میں آبجیکٹ جو ہے وہ بنانا ہے، لہذا ایٹ جو ہے اس جملے میں ورب ہے اور بنانا اس میں آبجیکٹ ہے، جبکہ ایلس جو ہے اس میں سبجیکٹ ہے. لہٰذا ایسے تمام وربس جن کے بعد کوئی آبجیکٹ آتا ہو ان کو ٹرانزیٹو وربس کہا جاتا ہے. میں پھر سے دہراتا ہوں، ٹرانزیٹو وربس وہ وربس ہوتے ہیں جن کے بعد اسی جملے کے اندر ایک آبجیکٹ آتا ہے، وہ ٹرانزیٹو وربس کہلاتا ہے. ٹرانزیٹو وربس کی کچھ اور مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جون لائکس ایپلس. Sam knows the answer to the question. My sister cooks all our meals. My brother rides his bike. My brother rides his bike in the street. Dad buys tea at the market. Mom writes stories in her spare time. یہاں پہ جتنے بھی ریڈ ہائیلائٹڈ ورڈز ہیں، likes, knows, cooks, rides، یہ تمام جو ہیں وہ verbs ہیں. اور اس سے پہلے جو ایک ناؤن آ رہا ہے وہ سبجیکٹ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد بھی ایک ناؤن آ رہا ہے جو اس کا اپنا آبجیکٹ ہے. لہٰذا وہ وربس جن کے اپنے آبجیکٹس موجود ہو جملے کے اندر وہ ٹرانزیٹو وربس کہلاتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں ان ٹرانزیٹو وربس کی جانب. ان ٹرانزیٹو وربس اصل میں ٹرانزیٹو وربس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، یعنی ٹرانزیٹو وربس اگر آبجیکٹ رکھتے ہیں اس جملے کے اندر تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ان ٹرانزیٹو وربس جو ہے ان کا اپنا کوئی آبجیکٹ نہیں ہوتا ہے جملے کے اندر، تو لہٰذا اس کو ان ٹرانزیٹو وربس کہا جاتا ہے. ان ٹرانزیٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ آگے کسی دوسری چیز پہ یہ عمل پاس نہیں ہو رہا، وہ دوبارہ ریفر بیک کرتا ہے اپنے ڈوئر کی جانب، اپنے سبجیکٹ کی جانب، تو لہٰذا یہ ان ٹرانزیٹو ہے، اس کا کوئی آبجیکٹ جملے میں موجود نہیں ہے. مثال کے طور پر آئی واک ایوری ڈے ان دا مارننگ. ہر صبح میں سیر کو جاتا ہوں. اب واکنگ کا عمل ہے وہ آگے کسی اور چیز پہ نہیں، واکنگ کا عمل دوبارہ اس سبجیکٹ پہ اثر کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ ان ٹرانزیٹو ورب ہے. اس کی دوسری مثال ہے علی واز ناٹ فیلنگ ویل. اب فیل کے بعد کوئی آبجیکٹ نہیں ہے. شی سلیپس ٹل لیٹ. وہ دیر تک سوتی ہے، کوئی آبجیکٹ اس کے بعد نہیں ہے. The baby is crying.
وہ بچہ رو رہا ہے. یہاں پہ واک ہے, فیل ہے, سلیپس ہے, کرائی ہے. اس عمل کا جو اثر ہے اپنے سبجیکٹ کے اوپر ہے, اس کا کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, تو لہٰذا یہ تمام الفاظ انٹرانزٹیو وربز ہیں. یہاں پہ ایک اہم بات کا بھی ہم تذکرہ کرتا چلیں. کچھ ایسے وربز ہوتے ہیں جو بیک وقت ٹرانزٹیو بھی ہوتے ہیں اور انٹرانزٹیو بھی ہوتے ہیں, لیکن ان کا معنی ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتا ہے. لفظ ایک ہے, اس کے دو الگ معنی ہیں. مثال کے طور پر ٹرانزٹیو وربز اور انٹرانزٹیو وربز. پہلا جملہ ہے the pilot flies the plane, eagle flies high in the sky. اب pilot flies the plane, اب پائلٹ جو اڑانے کا عمل کر رہا ہے وہ جہاز کو اڑا رہا ہے, خود کو نہیں اڑا رہا. تو لہٰذا اس جملے میں فلائز کے بعد جاز آبجیکٹ آ گیا, تو لہٰذا یہ ٹرانزٹیو ورب ہو گیا. اب ایگل فلائز ہائی ان دا اسکائی, اب یہ جو فلائی کا عمل ہے وہ آگے کسی اور چیز پہ نہیں ہے, وہ ریفر بیک کر رہا ہے ایگل کی جانب, یعنی ایگل جو ہے خود اڑ رہا ہے, وہ کسی چیز کو اڑا نہیں رہا. تو ورڈ ایک ہی ہے, فلائز یہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے, لیکن اس جملے میں فلائز کا مطلب اڑانا ہے اور اس جملے میں فلائی کا مطلب اڑنا ہے. تو لہٰذا ایک ورڈ اس کیٹیگری میں ٹرانزٹیو ہے اور اس کیٹیگری میں انٹرانزٹیو ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. دا بوائز پلے فٹ بال, لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں. اب یہاں پہ پلے کے بعد فٹ بال آبجیکٹ آ گیا, تو یہ ٹرانزٹیو ہو گیا ایک مخصوص گیم جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور اگر اسی کو آگے دوسرے جملے میں دیکھیں, دا بوائز پلے ان دا یارڈ, بچے جو ہے صحن میں کھیلتے ہیں. اب یہاں پہ عام کھیلنا ہے, کوئی مخصوص کھیل یہاں پہ نہیں ہے, تو لہٰذا پلے کے بعد یہاں پہ فٹ بال آبجیکٹ آ گیا, یہ ٹرانزٹیو ہے. یہاں پہ پلے کے بعد کوئی آبجیکٹ نہیں ہے, تو یہ انٹرانزٹیو ہے. اسی طرح مائی ڈیڈ رنز ہز اون کمپنی, میرا والد اپنی کمپنی چلاتے ہیں. مائی ڈیڈ رنز ان دا پارک فار فن, اب یہاں پہ اس رن کا مطلب ہے چلانا اور اس رن کا مطلب ہے دوڑنا. لفظ ایک ہے, تو یہاں پہ ٹرانزٹیو اور یہاں پہ انٹرانزٹیو. آگے اس کی مثال دیکھتے ہیں. وی واک دا ڈاگ ایوری ایوننگ, یعنی ہم ہر شام کو کتے کو پراتے ہیں. وی واک آن دا بیچ ایوری ایوننگ, یعنی ہر شام کو ہم بیچ پر واک کے لیے جاتے ہیں. اب یہاں پہ واک کا مطلب پرانا ہے اور یہاں پہ واک کا مطلب پرنا ہے. تو لہٰذا کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں کہ آیا وہ ٹرانزٹیو ہے یا انٹرانزٹیو ہے. سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر جملے میں اس کے بعد کوئی آبجیکٹ آ رہا ہو تو وہاں پہ وہ ٹرانزٹیو کا معنی دے رہا ہے, آبجیکٹ اس میں نہیں ہو تو وہ انٹرانزٹیو کا معنی دے رہا ہے. ورب کی جو تھرڈ کائنڈ ہے وہ ریگولر ورب ہے. ریگولر وربز وہ وربز ہوتے ہیں جن کے آخر میں ہم ڈی, ای ڈی اور آئی ای ڈی اس کے دوسرے اور تیسری فارم میں لگاتے ہیں. اصل میں ورب کی تین قسمیں ہیں, پہلی قسم, دوسری اور تیسری قسم, یعنی انفینیٹیو, پاسٹ اینڈ پاسٹ پارٹیسپل. تو اس کے پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل میں یعنی دوسری اور تیسری قسم میں بعض اوقات ہم ڈی, ای ڈی اور آئی ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں, تو وہ ریگولر ورب کہلاتے ہیں. مثال کے طور پر کاز, کازڈ, کازڈ, کل, کلڈ, کلڈ, ٹرائی, ٹرائیڈ, ٹرائیڈ. اب یہاں پہ ڈی, ای ڈی اور آئی ڈی کا کنفیوژن کلیئر ہو رہا ہے. ویسے عام طور پر ہم ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں, لیکن صرف ڈی اس صورت میں ہم اضافہ کرتے ہیں جہاں پہ روٹ کے آخر میں ای آتا ہو, تو وہاں پہ ہمیں ای ڈی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہاں پہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم میں ہم صرف ڈی لگاتے ہیں. اسی طرح کل کا ورڈ ہے, یہ ایک روٹ فارم ہے, اس کے آخر میں ای نہیں ہے. جن الفاظ کے آخر میں ای نہ ہو تو اس کے سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم میں ہم ای ڈی کا اضافہ کر کے اس کو پاسٹ اینڈ پارٹیسپل فارم میں تبدیل کرتے ہیں. اسی طرح آئی ای ڈی کا جو اضافہ ہے وہ ہم ایسے الفاظ میں کرتے ہیں جہاں پہ اس لفظ کے آخر میں کانسوننٹ پلس وائی آتا ہو, تو وائی کو ہم آئی میں چینج کرتے ہیں اور رسم سابق اس کے ساتھ ای ڈی لگاتے ہیں, تو یہ آئی ای ڈی بن جاتا ہے, جیسے ٹرائی, ٹرائیڈ, پھر ٹرائیڈ. اب یہاں پہ آر کانسوننٹ ہے
وائی سے پہلے آیا ہے تو لہٰذا وائی کو ہم نے چینج کر دیا آئی میں اور وہ ای ڈی دوبارہ یہاں پہ اس کا اضافہ ہوا. تو لہٰذا ریگولر وربز وہ الفاظ ہیں جن کے آخر میں ہم سیکنڈ اینڈ تھرڈ فارم میں ڈی ای ڈی اور آئی ای ڈی کا اضافہ کرتے ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں irregular verb کی جانب. irregular verbs وہ verbs ہوتے ہیں جن کی دوسری اور تیسری قسم میں ہم ڈی ای ڈی اور آئی ای ڈی نہیں لگاتے. وہ irregular اس وجہ سے کہلاتے ہیں کہ جو ان کا روٹ فارم ہے وہ تینوں فارم میں الگ الگ یا تینوں فارم میں مخصوص تبدیلی کے ساتھ وہ رونما ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ان الفاظ کو دیکھیں، گو کے بعد فوراً گوڈ نہیں ہو سکتا، گو کے بعد وینٹ ہے، پھر اس کے بعد گون ہے، یعنی روٹ جو ہے یہاں پہ ریگولرلی موو نہیں کر رہا. اسی طرح سوئم ہے، سوئم ڈبلیو کے بعد آئی اور ایم ہے تو آئی اے میں تبدیل ہو گیا، وہ سوئم بن گیا، وہ سوئم ڈم نہیں کہہ سکتے اس کو. تو لہٰذا جو پچھلا رول ہم نے بیان کیا تھا ڈی ای ڈی اور آئی ای ڈی کا، وہ ان الفاظ پہ لاگو نہیں ہوتا. ان کے ایک اپنا الگ ایک رول ہے، وہ مختلف صورتوں میں رونما ہوتے ہیں. تو لہٰذا ان کو ہم irregular verbs کہتے ہیں، جیسے سی، سو، سین، سوئم، سویم، سوم، گو، وینٹ، گون، سنگ، سینگ، سنگ، سلیپ، سلیپٹ، سلیپٹ. اس طرح بہت سارے الفاظ موجود ہیں. یہاں پہ ایک بات جو ہے ذہن نشین کرنے کی ہے وہ یہ کہ کچھ ایسے الفاظ ہیں جیسا ہم نے پچھلے سلائیڈ میں تذکرہ کیا تھا کہ ریگولر وربز وہ ہوتے ہیں جہاں پہ روٹ اسی طرح سے آگے بڑھتا ہے باقی فارمز میں، اور irregular وہ ہے کہ جہاں پہ روٹ مختلف صورتوں میں آگے بڑھتا ہے. لیکن یہ تمام وربز irregular وربز ہونے کے باوجود بھی ان کا روٹ جو ہے اسی طرح تمام فارمز میں چل رہا ہے. ریڈ، لیکن پروننسیشن میں پہلے لفظ کا فرق ہے. ریڈ، ریڈ، ریڈ. کٹ، کٹ، کٹ اسی طرح سے چل رہا ہے. آئی شٹ دا ڈور، اب یہ پریزنٹ میں بھی ہے، اب یہ پاسٹ میں بھی ہے، تو لہٰذا اس سے کنفیوژن کریٹ ہوتا ہے کیونکہ ریگولر جو ڈی ای ڈی وغیرہ کا فارمولا تھا وہ بھی اس پہ اب لاگو نہیں ہو رہا. تو لہٰذا یہ تمام الفاظ بھی irregular کے لسٹ میں شامل ہو رہے ہیں. اب اس کے بعد ہم آکسیلری ورب کی جانب آتے ہیں جن کو ہیلپنگ وربز بھی کہا جاتا ہے. ہیلپنگ وربز کا مقصد کیا ہے؟ جیسے اپنے نام سے یہ ظاہر ہے کہ وہ پڑھنے والے کی اور سننے والے کی مدد کرتے ہیں کہ وہ پرٹیکولر ٹائم پہ کون سا ایکشن ہوا ہے. یعنی ہیلپنگ وربز جو ہے ہمیں خصوصاً ٹینس کے بارے میں بتاتے ہیں. مثال کے طور پر ڈو، ڈز، ڈڈ. اگر میں کہوں کہ آئی ڈڈ ناٹ گو دیئر، آئی ڈڈ ناٹ گو دیئر، تو یہ ہیلپنگ ورب ہی ہے جس کی تبدیلی سے ہمیں ماضی اور حال کا پتہ چل رہا ہے. باقی الفاظ و جملے میں ایز اٹ از ہیں. از، آر، ایم، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، ول، شل، یہ تمام ہیلپنگ وربز ہیں. ماڈل آکسیلری ورب، ماڈل آکسیلری ورب بھی دراصل ہیلپنگ وربز ہیں، لیکن ماڈل آکسیلری ورب کو ماڈل آکسیلری وربز اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو باقی پچھلے جیسے سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہیلپنگ وربز ہیں وہ ہمیں صرف ٹینس کو جاننے میں مدد دیتے ہیں، لیکن ماڈل آکسیلری ورب اس سبجیکٹ کے بارے میں یعنی اس کی قابلیت کے بارے میں، آیا اس کو کوئی کسی بات کا یا کسی کام کو کرنے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں کہ ذمہ داری کیا ہے، اس حوالے سے وہ ہمیں مدد کرتے ہیں. جیسا کہ کین ہے، could ہے، may، might، shall، should، will، would، must، ought to وغیرہ یہ ماڈل آکسیلری وربز ہیں. اگر میں کہوں کہ he is a child، وہ ایک بچہ ہے، اب ہم اس کے خوبیوں کے بارے میں نہیں پتا تو میں کہوں کہ he can speak 2 languages. اب یہ جو can کا لفظ ہے وہ ہمیں اس بچے کے قابلیت کے بارے میں بتا رہا ہے. اسی طرح باقی جو ماڈل آکسیلری وربز ہیں should ہے، جیسا میں کہوں کہ he should take his medicine regularly. اب یہاں پہ should جو ہے وہ اس کام کا اس پہ لازم ہونے کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے. تو لہٰذا ماڈل آکسیلری وربز وہ الفاظ ہیں جو کہ ہمیں سبجیکٹ کی ایبلٹی کے بارے میں، پرمیشن کے بارے میں اور اس کے رسپانسبلٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں. So dear students, thank you very much. This was all about the verbs and its kinds.